ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، مبارک مہینہ رمضان المبارک بڑی شان اور شوکت سے آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس ترغیب کو امر کے درجے میں رکھا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت میں سب سے پہلے ہم اس طرف توجہ دیں کہ خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو جس لفظ سے پکارا ہے وہ لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ لفظ ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ ایمان والا ہونا کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم کسی کو یہ کہہ دیں آپ ایماندار ہو، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ جس کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے محبت بھرا یہ جملہ استعمال فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، پچھلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا آدم علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھے۔ ایام 20 کا کیا مطلب ہے؟ 20 کا معنی لوٹ آنا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو میرا حسن، میری حشاشت، میری بشاشت، میرے چہرے پہ جو نورانیت جنت میں تھی وہ یہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ، میرا وہ حسن، میرا وہ جمال، میری وہ حشاشت بشاشت، میرا نورانی چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ رب کریم نے فرمایا آدم ایام 20 کے روزے رکھو۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد پانی میں جا کے اپنا عکس دیکھا تو روزے رکھنے کے بعد وہی حسن اللہ نے دوبارہ لوٹا دیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں بیج، لوٹایا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ایام 20 کے روزے رکھے۔ اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے تھے۔ گویا سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے ان کے روزے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 روزے رکھے۔ اسی طریقے سے یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی تھے، اس امت پر بھی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بھی اللہ نے بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں، ایک شاہراہ پہ جا رہا ہوں، ادھر سے بھی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، ادھر سے بھی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ میں جس شاہراہ پہ جا رہا ہوں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے وہاں سے گزر گیا۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا یہ زندگی کی شاہراہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اس طرف بھی کانٹے نظر آئیں گے، اس طرف بھی کانٹے ہیں۔ بظاہر بہت میٹھی ہے،
لیکن اس سے اپنے آپ کو یوں بچا کے چلو، اس کا نام تقوی ہے۔ ناظرین کرام، روزہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصوم جنۃ، روزہ جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ہر نیکی پر اللہ نے جزا کو متعین کر دیا۔ قرآن پڑھو اتنی جزا ہے، نماز پڑھو اتنی جزا ہے، سنت پڑھو اتنا اجر ہے، نفل پڑھو اتنا اجر ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دیا۔ ہر عبادت کا اللہ نے اجر اور اس کی جزا کو متعین کر دیا۔ لیکن روزے کے بارے میں رب نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود جزا دوں گا۔ آپ اندازہ کریں اس کی جزا اللہ کیا دیں گے اور کتنا دیں گے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث میں الفاظ تھوڑا سا بدل کے آئے، فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں خود قیامت والے دن روزہ دار کی جزا بن جاؤں گا۔ اتنا بڑا اجر اللہ رب العزت ہمیں بھی روزہ رکھنے کی اور رمضان المبارک کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔